آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت اہم 10 لائف لیسنز جو آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور آگے چل کر آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو آپ ان سبھی لائف لیسنز کو فالو کیجئے اور انتہائی قابل رشک اور سکسیسفل لائف گزاریے۔ نمبر 1، fear is just in your mind۔ ایک شام ایک بزرگ اپنے پوتے کو ایک جنگ کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہم سب ہی کے اندر ہمیشہ سے چلتی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، یہ لڑائی ہمارے اندر رہنے والے 2 بھیڑیوں کے بیچ ہوتی ہے۔ پہلا بھیڑیا ہے فیئر، یعنی کہ ڈر یا خوف، جو ہم سے بائی فورس پریشانی، انزائٹی، ہیزیٹیشن، ڈاؤٹ اور ایکشن نہ لینے جیسی چیزیں کرواتا رہتا ہے۔ اور دوسرا ہے ایمان، فیتھ اور یقین، جو ہمارے اندر امید، سکون، موٹیویشن، کانفیڈنس جگاتا ہے، ساتھ ہی ہمارے صحیح ڈیسیژنز اور ایکشنز کو کارآمد بنانے میں پوری مدد کرتا ہے۔ بہت اپنے بزرگ دادا سے پیار سے پوچھتا ہے، بڑے پیار سے، تو دادا جی آخر ان میں سے کون سا بھیڑیا جیت جاتا ہے؟ بزرگ آدمی کا جواب یہی ہوتا ہے کہ جس بھیڑیے کو ہم سب سے زیادہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ خوف صرف ہمارے دل و دماغ میں رچا بس ہوتا ہے۔ تو اس فیئر کو زیادہ دعوت مت دیجیے۔ نمبر 2، لائف از ناٹ بیوٹیفل۔ لائف صرف لائف ہے اور کچھ نہیں۔ لائف چھوٹے چھوٹے ایونٹس یا لمحات اور سچویشن سے بنی ایک سیریز ہے جو بالآخر ایک دن موت کے دروازے پہ جا کر ختم ہو جانی ہے۔ خوبصورت اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ اور ہماری سوچ اور نظریہ ہوتا ہے۔ آپ ابھی اسی لمحے ساری پریشانیوں کو بھول جائیں اور اپنی لائف کو خوبصورت تصور کرنے لگیں تو یہ ویسے ہی ہو جائے گی۔ برعکس اس کے اگر آپ اس کو برا جانیں گے تو ویسے ہی وہ بند کر یہ سامنے آئے گی۔ لائف کو لائف کی طرح لیجیے۔ ہم ہی ہیں جو اس لائف کو اچھا اور برا بناتے ہیں اپنی سوچ اور اپنے نظریے سے۔ نمبر 3، money is not important than time۔ پیسے سے آپ گھڑی تو خرید سکتے ہیں لیکن وقت کو نہیں۔ جن لوگوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے وہ اپنا وقت کبھی بھی شارٹ کٹس لینے میں یا کوئک منی کمانے میں ویسٹ نہیں کریں گے، اور جو لوگ اس بات سے سرے سے ناواقف ہیں یا بے خبر ہیں ان کی سوچ بھی شارٹ ٹرم کے لیے ہوگی اور جلدی پیسہ کمانے یا بچانے کے چکر میں اپنی عمر اور وقت دونوں ہی گوا دیں گے۔ تو یاد رکھیں، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو بایولوجیکلی ہماری انرجی پہلے سے ڈاؤن ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جس کا اثر ہمارے کام اور کامیابی دونوں پر پڑتا ہے۔ تو اگر پیسے دے کر کہیں وقت بچ رہا ہے تو ٹائم اور انرجی کو ہر صورت سیو کیجیے اور اپنی سوچ کو لانگ ٹرم کے لیے رکھیے۔ نمبر 4، ڈن از بیٹر دین پرفیکٹ۔ یہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ فیس بک کے بانی مارک زکربرگ بھی تسلیم کرتے ہیں، تبھی تو انہوں نے یہ کوٹ اپنے فیس بک آفس میں لگا رکھا ہے۔ کام اچھے سے، سلیقے سے، صحیح وقت پر سٹارٹ کر دینا بہتر ہے بجائے اس کو پرفیکٹ بنانے کے چکر میں دیر کرتے جانا۔ یہ ایڈوائز آپ کے بزنس میں بہت زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اپنے بزنس آئیڈیا یا کسی بھی پروجیکٹ کو پرفیکشن لیول تک پہنچانے کے چکر میں اپنا وقت مت برباد کریں، کیونکہ یہ آپ کے اہداف اور لائف گولز کے لیے ہرگز درست نہیں۔ پرفیکشن جیسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ آخر چاند میں بھی تو داغ ہوتے ہیں اور تاج محل میں بھی آپ کو دھڑاڑیں نظر آتی ہیں۔ نمبر 5، money and happiness are two different things۔
آج کی دنیا میں زیادہ تر لوگ ریٹ ریس میں یہ سوچ کر بھاگے جا رہے ہیں کہ ہم تبھی خوش ہوں گے جب ہمارے پاس دولت کا بال لگا ہوگا. اس لیے لوگ وہ کام بھی کر رہے ہیں جو انہیں سخت ناپسند ہے. پیسہ بہت ضروری چیز ہے، لیکن ہیپینس اور پیسہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہیپینس ایک ایموشن ہے تو پیسہ ایک پاورفل ٹول. ہمارے پاس دونوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، لیکن اگر آپ کا اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم تبھی خوش ہوں گے جب ہمارے پاس بیش بہا دولت ہوگی، سرمایہ ہوگا، تو آپ اور میں خوشی سے متعلق انتہائی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. ہیپینس ضروری نہیں ہے کہ صاحب ثروت ہونے سے یا غریب و مفلس ہونے سے آتی ہے. نمبر 6، یو کانٹ امپریس ایوری ون. اس دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. ہم چاہے اپنی پوری زندگی کی انرجی برباد کر دیں لوگوں کو کچھ پروف کرنے میں یا پھر امپریس کرنے میں، تو بھی ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے، سب کو راضی نہیں رکھ سکتے. تو کیوں نہ ہم صرف انہی لوگوں کے بارے میں سوچیں جنہیں ہماری دل سے فکر ہے، یعنی ہمارے بارے میں حقیقت میں ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، اور باقی ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اگنور کیجئے. آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں گے یا اپنے ڈریم کا تعاقب کریں گے یا اسے فالو کریں گے، تو لوگوں کا کام ہی کیا ہے سوائے آپ پہ انگلی اٹھانے کے. لوگ ہنسیں گے بھی آپ پر اور باتیں بھی بنائیں گے، اور یہ لائف ٹائم آپ کے سکسیسفل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہے گا. تو جن لوگوں کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تو ان کے بارے میں سوچتے ہی کیوں ہیں. سو ڈال دیجئے ان کو اگنورنس کے کوڑے دان میں. نمبر 7، سکسیس کمز فرام ایبلٹی. کامیابی قابلیت سے آتی ہے، پیسے یا قسمت سے نہیں. آپ دنیا کا بیسٹ گٹار تو خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر قابلیت ہی نہیں تو آپ ایک بہتر گٹارسٹ یا سنگر نہیں بن پائیں گے. زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں اور سوچتے ہی رہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بیسٹ ٹولز اویلیبل ہوتے تو وہ اپنا بزنس یا ڈریم فالو کر پاتے، چیزیں آسان ہوتی اور سکسیس کے چانسز یا ریٹ بڑھ جاتے. یہ ہرگز سچ نہیں ہے. کتنے ہی کامیاب لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ان کا مشاہدہ کریں. ہم خود اپنے ارد گرد ایسے کئی کرداروں سے واقف ہیں جن کے کام کا آغاز بھی کسی پرانی میز کسی اور پردادا کے مکان سے ہوا تھا، اور وہ آج اہل دنیا کو بہت سارے معاملات میں سپورٹ اور لیڈرشپ فراہم کر رہے ہیں. ہم سٹارٹنگ میں کسی بھی لیول سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنا کام، اپنا ڈریم جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. بس ہمارے اندر قابلیت ہونی چاہیے اس کام یا ڈریم کو فالو کرنے کی. نمبر 8، ڈونٹ لیٹ پاسٹ کنٹرول یور پریزنٹ اینڈ فیوچر. اپنے پاسٹ کو یا ماضی کو اپنا پریزنٹ اور فیوچر ہرگز کنٹرول نہ کرنے دیں. آپ کے ساتھ پاسٹ میں جو کچھ بھی ہو سو ہوا، اچھا تھا، برا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ اگر پاسٹ میں آپ کو فیلیئرز یا ناکامیوں کا سامنا تھا تو آپ اب بھی انہیں فیس کریں گے. یا آپ کی لائف پاسٹ میں اچھی نہیں رہی تو آگے چل کر بھی ویسی ہی ہوگی. تو جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کا آج اور مستقبل. ہم پاسٹ کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آج اور مستقبل کو اپنے حساب سے ضرور بدل سکتے ہیں. سو اپنے کل کا ہرگز قیدی نہ بنے جو گزر گیا. 9، سیف از ناٹ سیف، ٹیک سم رسکس. آپ نے اکثر عمر رسیدہ لوگوں کو یہ بولتے کہتے سنا ہوگا کہ ارے کاش یہ میں نے اپنے ٹائم پہ کر لیا ہوتا تو آج چیزیں مختلف ہوتی، یا مجھے اس ٹائم پہ بڑی اپرچونٹی ملی تھی لیکن میں نے گنوا دی. سو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیوچر میں کاش یا افسوس کے الفاظ نہ استعمال کریں تو آپ بھی سیم غلطیاں نہ دہرائیں. کمفرٹ زون میں رہ کر ہم کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے. ہمیں بہرحال کیلکولیٹڈ رسک لینا ہی پڑیں گے.
اچیومنٹس اور فیلئر دونوں کو ہی ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. کل کو آپ اس لیے کہ کل کو آپ اور میں یہ نہ بولیں کہ ہم نے ٹرائی ہی نہیں کسی سرے سے, یا کاش ہم نے پورا رسک لیا ہوتا تو آج حالات مختلف ہوتے. نمبر 10, اسٹاپ ورینگ, اسٹارٹ لیونگ. جان ڈی راکفیلر ایک وقت میں اس دنیا کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی تھے, بالکل اسی طرح جس طرح آج ایمیزون کے جیف بیزوس اور مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس ہیں. لیکن راکفیلر جیسے جیسے اولڈ ایج کی طرف بڑھ رہے تھے ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اپنی کمپنی میں خسارے اور مستقبل کا سوچ کر وہ ایک وقت میں اس قدر فکر مند رہتے تھے کہ ان کی جلد بھی یلو ہونے لگی تھی اور وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے دکھنے لگے. ڈاکٹر کی ایڈوائس پر انہوں نے اپنی کمپنی کی مینجمنٹ سے ریٹائرمنٹ لی اور پھر فلینتھراپی, سوشل ورک اور ڈونیشن جیسی چیزوں میں مصروف عمل ہو گئے, اور پریشان ہونا انہوں نے سرے سے چھوڑ دیا اور پھر انہیں 97 سال کی عمر نصیب ہوئی. خلاصہ یہ ہے کہ سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن بیکار میں پریشان رہنا, اپنی مینٹل گروتھ اور فزیکل ہیلتھ کو ڈیمیج کرنا, یہ بھی درست نہیں. آپ کے پاس یہ زندگی اللہ کی امانت اور قیمتی تحفہ ہے. اب اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو اس زندگی کو قدرت کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق چلنا ہے تو مبارک ہو کہ اس زندگی میں کامیابیاں اور اگلے جہاں میں عبدالآباد خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.